بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ نہ کچھ استغفار کرتا ہے، اور اس نے اپنے معمولات میں استغفار کی تسبیح کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اذکار کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے وہ بہت اہم اور بہت نازک ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، روزہ نہ رکھنے کا گناہ، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو صحیح نصاب کے ساتھ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تمام گناہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اور ہم جب توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو عموماً ہمارا ذہن انہی گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور یقیناً جانا بھی چاہیے، اور اللہ کا بھی حق بہت بڑا حق ہے کہ اللہ سے ہمیں اپنے حقوق کی نہ ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے خوب معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے روئے روئے پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ ہی کا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ ہی نے ہمیں وجود بخشا، اللہ ہی نے ہمیں صلاحیتیں دی، اللہ ہی نے ہمیں طاقت و تندرستی دی۔ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے حق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی جائے اور مکمل کی جائے، اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، جس گناہ کی طرف ہمارا ذہن عموماً منتقل نہیں ہوتا اور جس سے استغفار کی طرف ہماری طبیعتیں نہیں چلتی ہے، وہ حقوق العباد ہے، کہ بندوں کی حق تلفی جو ہم مسلسل کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم کبھی اللہ سے معافی اور استغفار نہیں کرتے۔ حالانکہ میری محترم ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حق کے مقابلے میں بندوں کا حق زیادہ اہم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جب دربار لگے گا اور پیشی ہوگی تو
اس کے بہت امکانات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دے، لیکن اپنے بندوں کے حق تلفی کے سلسلے کے جو گناہ کسی نے اگر کیے ہیں تو اس کا معاف ہونا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بندہ خود معافی نہ مانگ لے اور بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ قرآن میں ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے کہ جس وقت کفار اور مشرکین نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی اور آپ کو بدنام کیا اور آپ کے صاف ستھرے پاکیزہ کردار کو گندہ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہی نان و نفقے پر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بھی اس پروپیگنڈا سے، اس فضا سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے خلاف کچھ جملے اپنی زبان سے کہہ دیے۔ جب یہ اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور یقیناً تکلیف کی بات ہے، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں مصطح پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا اور اس کی نان اور نفقے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا، انکار کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں اس لیے نقل کیا کہ اس واقعے کے جو سبق اللہ ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں، ورنہ یہ واقعہ گزر جاتا اور قرآن کے صفحات میں اس کی کوئی جگہ بھی نہ ہوتی، لیکن نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسانی کمزوری ہے، انسانی نفسیات کی کمزوری ہے کہ بندہ حقوق العباد کے سلسلے میں بہت کاہل، بہت سست اور لاپرواہ ہے۔ اس لیے ان واقعے کو قرآن کے اندر ضبط کر لیا گیا اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اہل ایمان والے مردوں کو بھی اور اہل ایمان والی عورتوں کو بھی سبق دیا گیا۔ اور وہ سبق کیا تھا کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح کے سلسلے میں یہ قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ساتھی کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہہ کر مخاطب فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ کیسا پیارا انداز ہے اللہ کا، کیسا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کی قربانی کو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ تو کر لیا کہ تم اس پر اپنا خرچہ نہیں کرو گے، اس کو نان نفقہ نہیں دو گے اور تم اس کو معاف نہیں کرو گے، لیکن اے ابو بکر یہ بتاؤ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم مصطح کو بھی معاف کر دو۔ میں اس واقعے کی بنیاد کو بنا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو کھنگالیں، ہم اگر اپنی زندگیوں کے قریب سے دیکھیں تو شاید ہم بھی اور آپ بھی بہت سے ایسے گناہ ہمیں ملوث ہیں جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جس کا تعلق ہماری انا سے ہے، جس کا تعلق ہمارے کبر اور گھمنڈ سے ہے، جس کا تعلق ہماری ہٹ دھرمی سے ہے، جس کا تعلق ہمارے غصے سے ہے، کہ ہم نے بھی انہی وجوہات میں سے کسی وجوہات کی بنیاد پر اپنے
تعلقات کو ہم نے خراب کر رکھا ہے، اپنے تعلقات کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے، اور ہم نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، رکوع پہ رکوع کر رہے ہیں، سجدوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، روزوں کے انبار کھڑے کر دیے ہیں، صدقہ اور خیرات کے داد و دہیش کے ندیاں ہم نے بہا دی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے دل اللہ کی محبت سے، ہمارے دل اللہ کے قربت سے اور ہمارے دل اللہ کی دوستی سے مانوس نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ اعمال کافی نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمارے دل اللہ سے مانوس ہو جاتے، ہمیں ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کا قرب محسوس ہونے لگتا، ان اعمال کی بنیاد پر ہمیں اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی؟ یقیناً یہ اعمال بہت کافی تھے، لیکن ان اعمال کے کرنے کے باوجود ہمارا دل اللہ سے کیوں مانوس نہیں ہے؟ کیوں ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ گنہگار عاجز بندہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہمارے دل چونکہ ویران ہے، ہمارے دل چونکہ زنگ آلود ہے، ہمارے دل چونکہ مخلوق کے میل سے بھرے ہوئے ہیں، مخلوق کے کینہ اور کپٹ سے، جلن اور حسد سے، ان کی بے اکرامی سے، ان کی بے توقیری سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اعمال ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اعمال ہمارے دل کو چھو کر گزر جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر پہلے سے اتنی ہی گندگیاں ہیں، پہلے سے اتنا حسد اور کینہ ہے، پہلے سے اتنی ناراضگیاں ہیں کہ یہ اعمال اس دل کو بدل نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حقوق العباد کے ادا کرنے والے حقوق اللہ کے معاملے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں کے اندر اعمال ہو رہے ہیں، تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، تلاوتیں ہو رہی ہے، لیکن گھروں کے اندر رہنے والوں کے تعلقات خوشگوار نہیں ہے، گھروں کے اندر بسنے والے لوگوں کے آپس کی تعلقات میں کھٹاس ہے، آپس کے تعلقات میں نفرتیں ہیں، آپس کے تعلقات میں غصہ ہے، آپس کے تعلقات میں بدگمانیاں ہیں، ایسی بدگمانی کہ اللہ اکبر، کہ اس بدگمانی نے جو ہے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے سے دور کر دیا ہے، ایسی بدگمانی کہ خیرخواہی کے جذبے سے ہمارا دل خالی ہو گیا ہے، ایسی بدگمانی کہ جس کی وجہ سے ہم کسی بھلی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایسی بدگمانی کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کا ماحول جو ہے وہ اس گھر پر اور اس دل پر اللہ کی رحمت برسنے کے بجائے اور ان گھرانوں پر اللہ کا نور برسنے کے بجائے ان دلوں پر اور ان گھرانوں کے اوپر اللہ کا غصہ برس رہا ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، اگر ہم اعمال اتنے نہ کریں جتنا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم صرف فرض ادا کر لیں، ہم جو موٹے موٹے فرائض جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر وابستہ کیے ہیں، ہم صرف انہی کو اختیار کر لیں، اور لیکن ہم اپنے دل کو تمام حسد سے، کینہ سے، جلن سے، بدگمانیوں سے ہم اگر پاک کر لیں تو یہ عاجز بندہ قسم کھا کر کہنے کو تیار ہے کہ تھوڑی سی اس قربانی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر ایسی بہاریں دیکھے گا، وہ اپنی زندگی کے اندر ایسی خوشیاں محسوس کرے گا جو بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟
صحابہ نے فرمایا جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا نماز، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا روزہ، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا صدقہ اور خیرات، فرمایا نہیں۔ تب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا، کسی ایمان والے کے دل کو خوش کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج ہم نیکیوں کے مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، آج ہم نیکیوں کے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اصل نیکی ہے، جس نیکی کے کرنے سے اللہ ملتے ہیں، جس نیکی کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس نیکی کے کرنے سے اللہ اپنے آغوش رحمت میں کھینچ لیتے ہیں، ہم وہ نیکی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ اتنے حج کر چکا ہوں، اتنے عمرے کر چکا ہوں، دن بھر میں اتنی تلاوت اور اتنے ذکر اذکار کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنی نفل نمازیں پڑھتا ہوں، چاشت میری نہیں چھوٹتی، اوابین میری نہیں چھوٹتی، اشراق میری نہیں چھوٹتی۔ ہم اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو میل ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ اور کپٹ ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو حسد ہے، ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو خیرخواہی کا جو مادہ ہونے کے بجائے بدخواہی کا جو مادہ ہے، اور ہمارے دماغوں کے اندر جو بدگمانیاں بھری ہوئی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا نصیب نہیں لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کعبے کی دیوار دہ جائے، کعبہ دہ جائے، کعبہ مسمار کر دیا جائے، یہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کسی ایمان والے کے دل کو پاش کر دینا، کسی ایمان والے کے دل کو توڑ دینا، یہ ہلکا ہے کعبے کو جو ہے یہ بہت بھاری ہے کعبے کے دھا جانے کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم استغفار کر رہے ہیں، اور استغفار کا معمول ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، تھوڑا اپنے اندر جھانک لیجئے کہ مجھ سے کون ناراض ہے، میں نے کس کو ناراض کر رکھا ہے، کون سا میرا رشتہ دار ہے جو مجھ سے دور ہے، کون سا رشتہ دار ہے جس سے میری نہیں بنتی ہے۔ میں اللہ کے لیے اس کو معاف کروں گا، میں اللہ کے لیے اور اللہ کے اس فرمان کے لیے جو اللہ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا، اے ابو بکر تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے تو تم بھی اپنے اس بندے کو معاف کر دو۔ یہی وہ پیغام ہے اس استغفار کے عشرے کا کہ ہم بھی یہ سوچیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر ہمیں بھی جن جن سے ہماری نہیں بنتی ہے، جن سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہمت کر کے پہل کرنی پڑے گی، ہمیں ہمت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، اس لالچ میں، اور کوئی لالچ نہیں، صرف اس لالچ میں کہ میں اگر پہل کر کے معافی مانگ لوں گا تو پھر اللہ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ بس میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری بہنوں، یہی اس عشرے کا پیغام ہے، یہی اس عشرے کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ تسبیحات، استغفار کی تسبیحات پڑھنا اصل نہیں ہے کہ ہم نے 1000 مرتبہ، 2000 اور 5000 مرتبہ ہم نے استغفار کی تسبیحات پڑھ لی، وہ تو زبان کا ذکر ہوا، لیکن دل کا ذکر تو یہ ہے کہ ہم دل کے اندر دیکھیں کہ ہم جو ہے دل ہمارا صاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آج زبان پر تو استغفار ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آج زبان پر لمبے
استغفار کے صیغے ہیں، کوئی سید الاستغفار پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹا استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی بڑا استغفار پڑھ رہا ہے، لیکن دل اس کے استغفار میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے میں بدستہ گزارش کرتا ہوں تمام سننے والوں اور سننے والیوں سے کہ یہ چند دن آخری عشرے کے، یہ دوسرے عشرے کے، مغفرت کے عشرے کے باقی رہ گئے ہیں، اس لیے آپ اللہ کے واسطے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سوچیں کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، مجھ سے کیا غفلت ہو رہی ہے، اور اب تک میرا ذہن اس طرف کیوں نہیں گیا۔ جب آپ اس کو سوچیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل مرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔